بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 23 مئی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی اٹارنی جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ فوری طور پر ان افراد کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے ایک جیم خانے میں ایک فرد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ جیسے اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف افراد ایک شخص کو مسلسل مار رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جب وائرل ہوئی تو اس پر فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں اور اعلیٰ عدالتی اہلکاروں نے کارروائی کرنے کے لیے کہا، جس پر ایکشن لیا گیا اور ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی سبھی شامل ہیں کہا ہے کہ قوانین سب کے لیے سعودی عرب میں یکساں ہیں، چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی، جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اسے سزا اور جرمانہ 100% ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے بہت سارے غیر ملکی افراد کے لیے انشاءاللہ خوشخبری انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق بہت جلد آنے والی ہے۔ بہت زیادہ غیر ملکی افراد اس بارے میں مختلف ذرائع ابلاغ سے بھی سوالات کر رہے ہیں اور میرے دونوں چینلز پر بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ دوستو، جو تازہ ترین حالات اور حاضرہ ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت جلد انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کا بہت امکان ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں تسلی رکھیں، احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں، جتنی جلدی ممکن ہو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ویکسین کی جو فیسلٹی ہے اسے آپ لے لیں۔ مزید یاد رکھیں کہ سعودی حکومت کا جو بھی کوئی آئندہ آنے والے دنوں میں پلان ہوگا اس میں اولین ترجیح ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی دی جائے گی، لہٰذا اس بارے میں آپ کوشش کریں کہ ویکسین کی سہولت اپنے لیے بہتر سے بہتر انداز میں اسے فائنلائز کریں۔ اور وہ غیر ملکی افراد جو کہ مختلف ملکوں کے ذریعے سعودی عرب میں آ رہے ہیں، جیسا کہ افغانستان سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، بحرین سے آ رہے ہیں اور مالدیپ وغیرہ سے آ رہے ہیں، تو آپ تمام بھائیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ان ملکوں میں جائیں تو قرنطینہ کرنے کے ساتھ اگر آپ وہاں سے ویکسین کی فیسلٹی لیتے ہوئے قرنطینہ کریں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ان ملکوں میں جو ویکسین وہ جو سعودی عرب میں موجود ہے، اسپیشلی بحرین میں دستیاب ہے، اگر آپ بحرین سے ہوتے ہوئے آئیں تو یہ ویکسین جو سعودی عرب میں باقاعدہ ریکمینڈ ہے، 4 ویکسین فائزر، میڈرنا، ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسنز کے نام سے جو ویکسین ہے یہ لگوا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ممبر پر چڑھنے کی کوشش کرنے والے شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی منتظر ہے۔ پولیس نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص عمر کے لحاظ سے 40 سال سے زائد کا ہے۔ جمعے کے روز اس شخص نے ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، تاہم حرم مکی کی سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر اس کو قابو میں کر لیا۔ سرکاری اداروں نے حراست میں لیے جانے والے شخص کے خلاف ابتدائی اقدامات شروع کر دیے ہیں، جبکہ اس کی ذہنی حالت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران جب گرفتار شدہ شخص سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں ممبر پر چڑھنا چاہتا تھا تو اس نے کہا کہ وہ مہدی منتظر ہے۔ واضح رہے، حرم مکی پولیس نے مسجد الحرام میں نماز جمعہ کے خطبے کے دوران ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ اسی دوران نماز جمعہ کے خطبے میں الحمدللہ کوئی خلل نہیں آیا اور نمازیوں میں کسی قسم کا کوئی بے چینی نہیں پائی گئی۔ جس وقت اس شخص نے ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی تو مسجد الحرام کے امام اور خطیب ڈاکٹر بندر بن بلیہ نماز خطبہ جمعے کا دے رہے تھے۔ مزید اطلاعات کے مطابق حرم مکی شریف میں ممبر تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے شخص کو روکنے اور اسے قابو کرنے والے سیکیورٹی اہلکار کو وسیع پیمانے پر بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس سارجنٹ محمد الزہرانی کا نام ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔
جس نے انتہائی مستعدی اور چابکدستی سے اس شخص کو پکڑ لیا۔ ٹویٹر پر سارجنٹ کی شان میں بہت لوگوں نے تعریفی قصیدے بھی لکھے اور صارفین نے اسے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ اور رہائشی قوانین بہت واضح طور پر 14 مارچ کے بعد سے جاری کیے گئے ہیں، جس پر عمل کرنا تمام غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات سے ایک شخص نے پوچھا کہ کارکن کے خروج عودہ اور اقامے کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، جبکہ اقامے کی ایکسپائری خروج عودہ کی تاریخ سے 5 دن بعد ہے۔ موجودہ صورتحال میں اقامہ اور خروج عودہ کی تاریخ میں توسیع کس طرح ممکن ہے؟ کیا پہلے خروج عودہ کی مدت میں اضافہ ہوگا یا اقامے کی؟ اضافے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ محکمے کی جانب سے ان ممالک کے لیے جن پر سفری پابندیاں عائد ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں کورونا کے نئے کیسز کی وجہ سے مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، کوئی رعایت دی گئی ہے یا کہ نہیں؟ دوستو، یہ مختلف سوالات ہیں جس پر جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے آنے پر تاحال پابندی عائد ہے، وہاں گئے ہوئے غیر ملکیوں کی واپسی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب اس بارے میں سرکاری سطح پر باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک اقامہ اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کا سوال ہے، تو حکومت کی جانب سے مملکت سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے لیے اختیاری طریقہ کار جاری کیا جا چکا ہے۔ کفیلوں اور کمپنیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کا جس کا چاہتے ہیں اس کا اقامہ اور اس کی چھٹی اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے اپ ڈیٹ کر دیں۔ اس میں جوازات کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب کمپنیاں اگر ایسا نہیں کر رہی تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ کمپنیوں کے پاس یہ اختیار جوازات نے دے رکھا ہے۔ جوازات نے مزید کہا کہ تمام غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خروج عودہ کی مدت اقامے کی ایکسپائری تاریخ سے مشروط ہوتی ہے۔ اگر کسی ملازم کا اقامہ ختم ہو گیا ہو تو پہلے اقامے کی فیس ادا کر کے اس کی تجدید کی جائے گی، اس کے بعد ہی چھٹی کا ویزا یعنی خروج عودہ کی مدت میں توسیع کرائی جائے۔ کارکن کے اقامہ یا خروج عودہ کی مدت میں توسیع کوئی بھی کمپنی اپنے ابشر یا مقیم پورٹل سے ہی ممکن کر سکتا ہے۔ جو بھی مقررہ فیسیں ہیں وہ ادا کرتے ہوئے تجدید کی کمانڈ دی جائے تو فوری طور پر تمام کا تمام سیٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ واضح رہے، کرونا وائرس کی وجہ سے حکومتی سطح پر بیرون ملک گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ان کی چھٹی کے ویزے کی مدت میں توسیع کا اختیار کمپنیوں اور کفیلوں کو دے دیا گیا ہے، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ فیس ادا کی جائے۔ مقررہ فیس کی ادائیگی کے بعد اقامہ یا خروج عودہ یعنی چھٹی کے ویزے کی مدت میں توسیع نہیں کرائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ فیس ادا کرنے کے بعد خروج عودہ کے لیے مطلوبہ مدت درج کر کے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے توسیع کی کمانڈ دی جائے، جس سے تمام کا تمام سیٹ اپ آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بیرون ملک میں موجود تمام پاکستانی انڈین بھائی یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، اپنے کفیلوں کمپنیوں سے اپنے اقامے اور چھٹی کے ویزوں کی مدت میں آگے بڑھانے کے لیے رابطہ کریں، کیونکہ حکومت کی جانب سے ابھی کوئی رعایت نہیں ملنے والی ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت کے 8 شہروں کی 19 مساجد میں سینیٹائزنگ مکمل کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کھول بھی دیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ 105 دنوں میں مملکت کے مختلف ریجنز میں 1280 مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق کے بعد انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا۔ ان کی مکمل صفائی ستھرائی کی گئی، سینیٹائزنگ کی گئی تاکہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھا جائے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ جن 8 شہروں میں 19 مساجد کی سینیٹائزنگ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ کھولا گیا، ان میں 6 مساجد
ریاض ریجن میں جبکہ 3 البحا اور جازان ریجن میں، جبکہ عسیر، مدینہ منورہ، نجران، تبوک اور شمالی حدود کے علاقوں میں ایک ایک مسجد شامل ہے۔ واضح رہے، اسلامی امور کی جانب سے مملکت کے ہر علاقے میں تمام مساجد کی انتظامیہ کو تحریری طور پر آگاہ کیا جا چکا ہے۔ جیسے ہی کسی بھی مسجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہو، اس کے بارے میں فوری طور پر وزارت کے متعلقہ شعبے کو اطلاع دی۔ سعودی عرب میں کرونا کو ہیلتھ انشورنس میں باقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے، جس کا اعلان سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کونسل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ کرونا انشورنس کی کوریج کا باقاعدہ آغاز سفر کی تاریخ سے ہوگا۔ ہیلتھ انشورنس کونسل نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان میں کہا، ہیلتھ انشورنس کونسل کی ہدایت کے مطابق سفر شروع کرنے سے کم 24 گھنٹے قبل کرونا کوریج کے لیے ہیلتھ انشورنس اسکیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسافر کو پرواز سے کم 24 گھنٹے پہلے کرونا کوریج ہیلتھ انشورنس لازمی حاصل کرنا ہوگی۔ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں کے لیے یہ انشورنس اسکیم مہیا ہے۔ یہ 18 سال سے کم عمر کے شہریوں کے لیے لازمی ہے، اس کے بغیر بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، انشورنس اسکیم جاری کرانے پر توکلنا ایپ میں خود کار نظام کے تحت ظاہر ہو جائے گی، اسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ سعودی سینٹرل بینک سما نے بیرون ملک سفر کرنے والے سعودی شہریوں کے لیے لازمی ہیلتھ انشورنس کی منظوری دی ہے۔ دوستو، بہت امید ہے کہ آنے والے دنوں میں غیر ملکی افراد پر بھی یہ قوانین لاگو ہو جائیں گے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اتوار 23 مئی کو مملکت کے مختلف علاقے گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق نجران، عسیر اور البحا کے جو پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے طائف تک پھیل جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے، جبکہ حائل، قصیم، ریاض اور شمالی علاقوں کے مشرقی ریجن کے جو مختلف علاقے ہیں، یہاں پر کہیں کہیں بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ مملکت کے مشرقی ریجن میں گرمی کا زور رہے گا۔ الحصار ریجن میں ٹیمپریچر سب سے زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اتوار سے اگلے کچھ دن تک بارشیں ہوں گی۔